السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی نے نئی قابل قدر اور جدید ہیلتھ انشورنس اسکیم کا اعلان کر دیا۔ عید الاضحیٰ 2022 سعودی حکام نے مملکت کے مسلمانوں سے چاند دیکھنے کی اپیل کر دی۔ ابوظہبی گیس دھماکہ، زخمیوں کی مدد کرنے والی 2 بچوں کی ماں کیسے زخمی ہوئیں؟ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس ایک بار پھر سر اٹھانے لگا، پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 ہلاکتیں ریکارڈ۔ منشیات ایک لعنت ہے، راس الخیمہ پولیس نے منشیات سے متعلق آگاہی مہم شروع کر دی۔ مسافر کا پرس واپس کرنے پر ایکسپریس ٹیکسی ڈرائیور کا اعزاز۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس ایک بار پھر سر اٹھانے لگا، پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 ہلاکتیں ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 27 جون بروز پیر کرونا وائرس کے 1744 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام کے مطابق مملکت میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,40,503 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,718 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح صحت یابیوں کی کل تعداد 9,20,873 ہے۔ مملکت میں آج کرونا وائرس سے 2 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، جس کے ساتھ ہلاکتوں کی کل تعداد 2,313 ہے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,317 ہے۔ مملکت میں کل ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,317 ہے، جبکہ ملک میں اب تک 169.1 ملین سے زائد PCR ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ دبئی نے نئی قابل قدر اور جدید ہیلتھ انشورنس اسکیم کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے ہیلتھ انشورنس ریگولیٹر نے اپنی نوعیت کا پہلا ویلیو بیسڈ ہیلتھ کیئر ماڈل لانچ کیا ہے۔ اجادہ کہلانے والے ماڈل سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ حجم کی بجائے قدر پر توجہ مرکوز کرکے احتیاطی نگہداشت میں اضافہ کرے گا۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA ہیلتھ انشورنس کارپوریشن نے کہا کہ صحت کی دیکھ بھال کا ماڈل کارکردگی اور نتائج کے لیے ادائیگی کرے گا جو مریضوں کے لیے اہم ہے۔ یہ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے والوں کو شواہد پر مبنی رہنما خطوط بھی فراہم کرے گا، جو تمام معالجین کے لیے تمام بیماریوں کے علاج کے پروٹوکول کے حوالے سے ایک فریم ورک ہوگا۔ دبئی ہیلتھ انشورنس کارپوریشن کے CEO صالح الہاشمی نے کہا کہ یہ اقدام طبی، معاشی اور انسانی بنیادوں پر مبنی نتائج کی نگرانی کرکے صحت کے شعبے کی حکومتی نگرانی کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔ یہ ماڈل معیاری نتائج پر مبنی ہے۔ یہ صحت کے صارفین کو ماڈل کے مرکز میں رکھے گا، احتیاطی نگہداشت پر توجہ مرکوز کرے گا اور صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کو کم کرے گا۔ اس طرح صحت کی دیکھ بھال کی پائیداری کا باعث بنے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ادائیگی کرنے والے اور فراہم کنندگان فریم ورک کو سمجھنے کے لیے تربیت سے گزریں گے، جس سے کلیم کی منظوری تیز ہو جائے گی، صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کو کم سے کم کیا جائے گا اور احتیاطی نگہداشت پر توجہ دی جائے گی۔ عید الاضحیٰ 2022 سعودی حکام نے مملکت کے مسلمانوں سے چاند دیکھنے کی اپیل کر دی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی حکام نے مملکت کے مسلمانوں سے بدھ 29 جون کو چاند دیکھنے کی اپیل کر دی ہے۔ یہ بات مملکت کی سپریم کورٹ کے ایک بیان کے بعد سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ نے آنکھوں سے یا دوربین کے ذریعے چاند دیکھنے والوں سے کہا ہے کہ وہ قریبی عدالت کو مطلع کریں اور اپنی گواہی ریکارڈ کریں۔ چاند نظر آنے سے حج اور عید الاضحیٰ کے دنوں کا تعین ہوتا ہے، جو اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ ابوظہبی گیس دھماکہ، زخمیوں کی مدد کرنے والی 2 بچوں کی ماں کیسے زخمی ہوئیں؟ تفصیلات کے مطابق ایمان الصفقسی متحدہ عرب امارات کی بہادر رہائشی ہے، جس نے ابوظہبی کی عمارت میں آگ لگنے سے زخمیوں کی مدد کی۔ ایک ہسپتال میں صحت یاب ہو رہی ہے۔ اس کے شوہر نے بتایا ہے کہ کس طرح اس کی بیوی نے ایک ایک کر کے متاثرین کو محفوظ مقام پر پہنچایا اور انہیں ابتدائی طبی امداد دی جو گیس کے دھماکے میں زخمی ہو گئے تھے۔
الصفقسی گزشتہ ماہ ابوظہبی کے علاقے الخالدیہ میں گیس سلنڈر کے دھماکے میں زخمی رہائشیوں کی مدد کرتے ہوئے زخمی ہوئی تھی۔ دھماکے سے آگ لگ گئی جس سے 6 عمارتوں اور کئی دکانوں کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا۔ دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایک خصوصی انٹرویو میں الصفقسی کے شوہر 37 سالہ سمیمی صافدی نے کہا کہ ان کی اہلیہ ہسپتال میں ہفتوں تک زیر علاج رہنے کے بعد اب بہتر حالت میں ہیں۔ منشیات ایک لعنت ہے، راس الخیمہ پولیس نے منشیات سے متعلق آگاہی مہم شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق راس الخیمہ پولیس نے اتوار کے روز امارات میں منشیات کی اسمگلنگ، تجارت اور نشے سے نمٹنے کے لیے ایک نعرے کے تحت ایک نشے سے متعلق آگاہی نمائش کا اہتمام کیا۔ یہ نمائش المنار سینٹر میں منشیات کے استعمال کے خلاف ملک کے عالمی دن کے پروگرام کے ایک حصے کے طور پر منعقد کی گئی۔ نمائش کے دوران راس الخیمہ پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل علی عبداللہ بن الوان النعیمی نے اس مسئلے کو حل کرنے میں وزارت داخلہ اور فیڈرل ڈرگ کنٹرول جنرل ایڈمنسٹریشن کے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا، نمائشوں کا قیام احتیاطی بیداری کی سطح کو بلند کرنے اور نوجوانوں کو اس لعنت میں تجارت کے نتائج سے خبردار کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ مسافر کا پرس واپس کرنے پر ایکسپریس ٹیکسی ڈرائیور کا اعزاز۔ تفصیلات کے مطابق اجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی ATA نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اس کی ایمانداری کی تعریف میں اعزاز سے نوازا۔ فورکیل خاران نے نقدی کے ساتھ ایک پرس ایک مسافر کو واپس کیا تھا جو اسے اپنی ٹیکسی میں پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ مسز راشا خلف الشمسی، ڈائریکٹر جنرل ATA نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور اس کی ایمانداری، اچھے رویے اور اس کے مالک کو رقم واپس کرنے کے جذبے کو سراہا۔ اس تقریب کو ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے ان کے اخلاقی فرائض کی پابندی کرنے کے لیے ایک ترغیب کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور امارات اجمان میں مسافروں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اتھارٹی ٹیکسی ڈرائیوروں کو مسافروں اور گمشدہ اشیاء سے نمٹنے کی تربیت دینے کے لیے مسلسل کام کرتی ہے اور ان میں ایمانداری اور کمیونٹی سروس کے عزم کے اقدار کو ابھارتی ہے۔ پاکستان مینگو فیسٹیول آئندہ ہفتے منعقد ہوگا، زائرین کے لیے مفت داخلہ۔ تفصیلات کے مطابق 2 روزہ پاکستان مینگو فیسٹیول 2022 یکم اور 2 جولائی کو دبئی میں منعقد ہوگا، جس میں مختلف ممالک کے تاجروں اور زائرین کے لیے آموں کی وسیع اقسام کی نمائش کی جائے گی۔ پہلے دن صرف ایک دعوتی تقریب ہے جہاں متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے اعلیٰ سرکاری حکام، معززین، سفیر، بزنس کونسل کے اراکین اور تجارتی مشنز کو پاکستانی آموں کی 1 درجن سے زائد مقبول اقسام دکھائی جائیں گی۔ دوسرے دن یہ فیسٹیول عوام کے لیے کھلا ہے۔ پاکستان قونصلیٹ، پاکستان بزنس کونسل اور پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کے اشتراک سے منعقد ہونے والے اس ایونٹ میں مہمانوں کو آم سے متعلق کھیلوں، مقابلوں، کھانے پینے، خریداری، ثقافتی اسٹالز اور بہت کچھ سے محظوظ کیا جائے گا۔ تقریب پاکستان ایسوسی ایشن دبئی میں منعقد ہوگی۔ پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کے صدر ڈاکٹر فیصل اکرام نے کہا کہ عوام کے لیے داخلہ مفت ہے کیونکہ منتظمین متحدہ عرب امارات میں رہنے والی قومیتوں کے وسیع میدان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔